اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کا خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص عنایت سے ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے آنورڈ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس کے صحیح مطلب کو اور صحیح اس کے فہم کو ہمارے دلوں کے اندر اتارے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے اصلاح کر سکیں، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کر سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اس کے فائدے ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور خاص کر آخرت میں کامیاب بندوں میں شمار کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تو اس سے پہلے ہم نے آخری سبق میں کچھ آیات جو پڑھی تھیں، اس میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہی چلتا آ رہا ہے، تو آخری سبق میں ہم نے دیکھا کہ جب پہلی دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے 10 بیٹے جو ہیں وہ مصر پہنچے غلہ یا اناج لینے کے لیے، تو ان کی خاطر مدارت کی اس وقت کے جو حضرت یوسف علیہ السلام، جس کا ان بھائیوں کو تو پتہ نہیں تھا، ان کی نظر میں تو وہ وزیر خوراک تھے یا ایک اعلیٰ عہدیدار تھے مصر کے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں کو پہچان لیا، تو ان کو انہوں نے کہا، سختی سے کہا کہ اگر اگلی دفعہ تم اپنے چھوٹے بھائی بنجامین کو نہیں لے کر آؤ گے تو نہ صرف بنجامین کے حصے کا بلکہ تمہارے حصے کا غلہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ تو پھر انہوں نے اپنے جو خدمت گار ہیں، اپنے جوان جو ہیں، ان سے کہا کہ ان کی پونجی یا انہوں نے جو قیمت ادا کی ہے اپنے غلے کے بدلے، اس کو بھی ان کے سامان میں واپس ڈال دو، تاکہ جب یہ واپس جائیں تو اس کو پائیں اس میں، اور عین ممکن ہے کہ پھر واپس لوٹ آئیں۔ جب واپس وہ پہنچے اپنے فلسطین میں، تو اپنے ابا جان یعنی یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے سارا واقعہ سنایا، اور اپنی عزیز مصر سے ملاقات۔ اب عزیز مصر یا عزیز جو ہے ایک اعلیٰ عہدے کا ایکچولی نام ہے، تو اب جو ہے عزیز مصر اگر میرے منہ سے نکل جائے تو اس کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جو کہ ایک اعلیٰ عہدے پر ہیں مصر میں یا وزیر خوراک ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا، ان کے ساتھ ان کی ملاقات اور معاملات، اور پھر بتا دیا کہ اگلی دفعہ تو ہم اگر بنجامین کو یا چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے تو ہم سے ہمارا اناج یا غلہ جو ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس کو، یا میں تو ہرگز تمہیں بنجامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اس سے پہلے یوسف کے ساتھ تمہارا ایک معاملہ ہو چکا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ ہو تو وہ اور الگ بات ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنا اسباب، اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی قیمت یا ان کی پونجی جو انہوں نے ادا کی تھی اس اناج کے بدلے وہ واپس لوٹا دی گئی ہے۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، کہ ہمیں تو اپنی پونجی لوٹا دی گئی واپس، تو ہم تو اب اگلی دفعہ زیادہ سامان لے کر آئیں گے، اور بنجامین کو بھی ساتھ بھیجیے ہمارے ساتھ، تاکہ اضافی غلہ لے کر آئیں اور ہمیں لے کر آنے میں بھی آسانی میں بھی ہوگی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تب تک بنجامین کو یا اپنے چھوٹے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا وعدہ نہ کرو،
ہاں البتہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے اللہ کا ایک پکا وعدہ جو ہے وہ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان بڑے 10 بھائیوں نے، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ پھر وہ حضرت یعقوب نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ بنجامین کو بھی لے کر جب گئے مصر میں واپس، حضرت یعقوب نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، سارے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، نظر کا لگ جانا، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی بڑی مطلب 10-12 بھائی اکٹھے آ گئے، کوئی فتنہ فساد نہ کریں، یا ہو سکتا ہے کہ وزیر خوراک یا حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی تدبیر ایسی کی ہو، یا انہوں نے کوئی چال ایسی چلی ہو۔ تو بہرحال کسی بھی کیفیت سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنی کوشش کے مطابق اس وقت یہ کہا، ان کو ایڈوائز کیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے تو کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ پھر بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پا لیا اور وہ ان سے ملے۔ پھر انہوں نے بنجامین کو یا چھوٹے بھائی کو الگ اپنے پاس بٹھایا اور اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تمہیں کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب واپسی کا سامان ان کا واپس تیار کروایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو ایک پیالہ، ایک پینے کا پیالہ، ایک قیمتی پیالہ جو ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دیا، اور بعد میں جب وہ قافلہ نکل گیا تو پیچھے ایک اللہ کے حکم کے مطابق، یہ تک یقیناً ایک تدبیر تھی کہ انہوں نے واپس پیچھے اپنے جوانوں کو بھیجا، اور انہوں نے قافلے کو آواز دی کہ تم تو پکے چور ہو، تم نے ہمارا پینے کا پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا گم ہو گیا، کس وجہ سے تم اتنا الزام دھر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پینے کا پیالہ ایک بادشاہ کا جو ہے وہ گم ہو گیا۔ تو ان 10 بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم تو تم کو تو خوب پتہ ہے کہ ہم نہ ہی فساد کرنے والے ہیں اور نہ ہی کوئی چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ پھر چور کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے پھر، بڑے بھائیوں نے، 10 بھائی جو ہیں، انہوں نے پھر اپنے ملک کے قانون یا اپنے قانون یا اپنی شریعت کے قانون یا دین ابراہیمی جو ہے، شریعت ابراہیمی، اس کے مطابق جو چور کی سزا تھی اس وقت وہ بتا دی کہ جس کے پاس سے سامان برآمد ہو، یعنی جو چور ہو، اسی چور کو اس کے ساتھ غلام کے طور پر دھر لیا جاتا ہے۔ یہی سزا ہے، ہم یہی سزا اپنے مطلب قبیلے یا اپنی شریعت میں دیتے ہیں۔ تو پھر جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو وہ پیالہ جو ہے وہ بنجامین کے سامان سے نکال دیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا بنجامین کو یا چھوٹے بھائی کو حضرت یوسف کے پاس رکنے کے لیے۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی اور کہا کہ ہم، اس کا باپ جو ہے وہ بڑا بزرگ اور کمزور ہے، تو آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم جو سزاوار ہے اس کو رکھنے کے بجائے کسی دوسرے کو رکھ دیں، یہ اس صورت میں تو ہم یقیناً سب ظالم ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا پچھلے سبق میں۔ آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 80۔ فلم مستیاس، پھر جب وہ سب نا امید ہو گئے، منہ اس سے، پھر جب وہ سب نا امید ہو گئے، یعنی ان کو جب پتہ چل گیا کہ اب بنیامین کو یہاں مطلب رکھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، عزیز مصر یا عزیز جو ہے وہ تو نہیں مان رہے اس بات پر، خلص نجیًا، تو وہ سب الگ ہوئے مشورہ کے لیے، ایک الگ تھلگ ہو کر مشورہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کیا انہوں نے۔ قال کبیرہم، تو ان کے سب سے بڑا جو بھائی تھا، جس کو یہودا کے نام سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ذکر کیا ہے اسرائیلیات کے مطابق، بہرحال قرآن مجید میں تو اس کا نام نہیں ہے، سب سے جو بڑا بھائی تھا ان کا، اس نے کہا علم تعلمون، کیا نہیں تم سب جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ بے شک تمہارے باپ نے یقیناً لے رکھا ہے تم سے پکا وعدہ۔ کیا تم سب نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پکا وعدہ جو ہے وہ لے رکھا ہے؟ جب وہ سب نا امید ہو گئے کہ اب تو یہاں پر کوئی چارہ نہیں چل رہا،
تو پھر وہ الگ ہو کر ایک مشورہ کرنے لگے، اور سب سے بڑا جو ہے اس نے کہا کہ ہم اب کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے اپنے ابا جان سے ایک اللہ کا پکا وعدہ جو ہے وہ کر رکھا ہے کہ ہم حفاظت کے ساتھ بنجامین کو واپس لے کر آئیں گے؟ وَمِن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور یاد کرو اس سے قبل، اور اس سے قبل جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں جو تم کوتاہی کر چکے ہو، کہ کس طرح سے اس کے بارے میں، یوسف کے بارے میں بھی اسی طرح سے اپنے باپ کے ساتھ اس کی حفاظت کا وعدہ کر کے لے کے گئے، لیکن اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب بنجامین کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ تو ہرگز مطلب قابل قبول نہیں، یا ایک فلن تو ہرگز نہیں، ابرح الارض، میں چھوڑوں گا اس زمین کو، یعنی میں تو ہرگز یہ مصر جو ہے اس کی سرزمین کو یا مصر کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے میرے لیے میرا باپ، یہاں تک کہ یا تو میرا باپ جو ہے وہ مجھے اجازت دے کہ میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں، او یحکم اللہ، یا اللہ فیصلہ کر دے، لی میرے لیے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ میں تو اس وقت تک مصر سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ یا تو میرا باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام وہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں واپس آ جاؤں، یا میرا رب جو ہے وہ مجھے میرا فیصلہ کر دے، میرا رب میرا فیصلہ کر دے، کا مطلب کہ یا تو میں کسی طریقے سے بنجامین کو یہاں سے چھڑا لوں، یا میرے لیے اللہ کوئی اور حکم صادر کر دے، یا جو بھی دوسرا معاملہ ہو، کیونکہ میں نے اللہ کا ایک پکا وعدہ جو ہے ہم نے وہ دیا ہے اپنے باپ کو، اور اس کو پورا کیے بغیر میرے لیے واپس جانا ممکن نہیں۔ تو جب تک یا تو اللہ کو کوئی حکم نہ آ جائے، یا ابا جان ہمیں مطلب اجازت نہ دیں، معاف فرما دیں اور اجازت نہ دیں، تب تک تو میں مصر کو نہیں چھوڑوں گا، تب تک میں یہیں رکنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ وہ ہوا خیر الحاکمین، اور اللہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم سب واپس لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، فقولو یا آبانا، تو پس تم مجھ سے کہو اے ہمارے ابا جان، ان ابنکا سرقا، کہ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شاہدنا، اور نہیں ہم نے گواہی دی، الا بما علمنا، مگر اس کی جو ہم نے جانا۔ تو جا کر اپنے واپس جا کر ابا جان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کو خبر دے دیجئے، آپ واپس جائیں اور ان کو خبر دیں کہ تیرے بیٹے نے یعنی بنجامین نے چوری کی ہے، اور ہم نے تو صرف اسی بات کی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، یعنی ہم جس چیز کا ہمیں علم تھا، جو چیز سامنے تھی، جو حالات ہوئے اس کے مطابق ہم نے بات چیت کی، اس کے مطابق ہم نے گواہی دی، یعنی ہم نے اپنے بھائی کے چھڑانے کے لیے، یا اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، یا اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تو اپنے تئیں کوشش کی، اور جو بھی ہم نے بات چیت کی جس کا ہمیں پتہ تھا، جو ظاہر تھی، اس کے مطابق ہم نے گواہی دی، ہم نے کوشش کی کہ ہم بنجامین کو وہاں سے نکال لیں یا وہاں سے واپس لے کر آئیں حفاظت کے ساتھ۔ وما كنا للغیب حافظین، ہاں، اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، لیکن اس کے برعکس غیب میں کیا کچھ چل رہا تھا، غیب میں پس پردہ کیا چل رہا تھا، غیب میں کیا چل رہا تھا، یا بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں، یا اللہ کی طرف سے کچھ ایسی غیب کی چیزیں جو ہم جن کے اوپر ہم قدرت نہیں رکھ سکتے تھے، ان کو ہم حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اب مطلب کیا ہوا، کیسے ہوا، یا اس کا یہ بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس نے کیسے چوری کر لیا اس بات کو، مطلب اس جام کو، یا کیسے اس کے سامان میں پہنچ گیا، یا کیسے یہ معاملہ ہوا، یہ سب غیب ہے، اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، تو ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ تو جا کر ابا جان سے کہہ دیجئے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس طرح سے ہم نے کوشش بھی کی، جو ظاہری طور پر ہم نے جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، لیکن غیب میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے بس سے باہر تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور پوچھ لیجئے اس بستی والوں کو، ابا جان سے کہیے کہ ذرا اس بستی والوں سے بھی پوچھ لیے، اللَّاتِي كُنَّا فِيهَا، جو کہ ہم تھے اس میں، جس میں ہم تھے، جس بستی میں ہم تھے، اس بستی والوں سے بھی پوچھ لیجئے، جس بستی میں ہم تھے یعنی مصر میں تھے وہ، تو ذرا کوئی تحقیق کرا کر کسی کو بھیج کر، یا کسی مصر کے کسی مطلب قافلے سے، یا مصر کے کسی طرح سے تحقیق کر اہل مصر سے پوچھ لیجئے اس بستی سے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جو کہ ہم آئے تھے اس میں،
یا اس قافلے سے جس کے ساتھ ہم آئے تھے. مطلب وہ جب قافلہ جب چلتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں مطلب لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، مختلف خاندانوں کے لوگ ایک ساتھ قافلہ بنا کر سفر کرتے ہیں. تو اس میں تو صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات کا یا ہماری سچائی کا ثبوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا تو تحقیق کر کے اہل مصر سے کسی سے پوچھ لیں، یا وہ قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان قافلوں کے ان لوگوں سے پوچھ لیں. ان سب کے سامنے ہی یہ معاملہ ہوا. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور یہ سب گواہی دیں گے کہ بے شک ہم سچے ہیں، ہماری سچائی کی یہ گواہی دیں گے. قال بل سولت، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت، بلکہ بنا لی ہے، لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے یا تمہارے ہی دلوں میں، امرن ایک بات. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب وہ واپس گئے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا کہ اس طرح سے ہوا، اور اپنی کلیریفیکیشن بھی دینے کی کوشش کی. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو اپنے دلوں سے یا خود سے ایک بات گھڑ لی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ اندھے کنویں میں چھوڑ کر واپس گئے ایک خون سے رنگی ہوئی قمیض کو لے کر، حضرت یعقوب کو تسلی دینے کی یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہے تھے کہ تمہارے اپنے نفسوں نے یا تمہارے اپنے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے جس کو تم مجھ پر بیان کرتے ہو. اسی طرح سے مطلب وہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. تو ایک تو بڑی مشکل سے انہوں نے ان کو راضی کیا اور ان کا دل جو ہے وہ اس پہ مطمئن نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اجازت دی بنجامین کو لے کر جانے کے لیے. اور ان کے ساتھ بھی جب ایسا معاملہ ہوا تو حضرت یعقوب نے دوبارہ سے پھر وہی بات کہہ دی کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دلوں نے ہی کوئی بات گڑ لی ہے اپنی طرف سے. فصبر جمیل، تو پس صبر ہی بہتر ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ میں صبر کروں. عسى اللہ ان یاتینی، امید ہے کہ وہ لے آئے گا میرے پاس، بہم ان کو، جمیعاً اکٹھا. انہ هو العلیم الحکیم، وہ بے شک وہی خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. امید ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سے امید بھی لگائی کہ اب میں صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں. ہاں یہ بھی امید میں رکھتا ہوں کہ میرا اللہ ان کو اکٹھا میرے پاس واپس لے آئے گا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے. کن کو اکٹھا لے آئے گا؟ بنجامین کو، اور جو بڑا بھائی تھا یہودا جو وہاں پر رک گیا اس کو، اور ہو سکتا ہے ساتھ یوسف کو بھی ساتھ ملا دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا میرے پاس لے آئے، اس بات کی امید انہوں نے ظاہر کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیر لیا، اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیرا، عنہم ان سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا کا مطلب کہ ان کا طرف توجہ اب کم کر دی اور اللہ کی طرف لو اور زیادہ لگا لی، اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو گئے. وقال یا آصفا، اور کہا ہائے میرا افسوس. اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے کہ ہائے افسوس، میرا افسوس، علی یوسفا، یوسف پر، ہائے افسوس میرے یوسف پر. پھر وہ ان کو یوسف علیہ السلام کا غم جو ہے اور تازہ ہو گیا، اور پھر واپس اپنی کیفیت جو ہے اس میں چلے گئے. اور اب تو اس کے ساتھ بنجامین جو ان کے دوسرے پیارے جو بیٹے تھے وہ بھی اب نظر کے سامنے نہیں ہیں، اور پھر یہودا جو ہے وہ بھی وہیں رک گیا. بہرحال یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے واپس افسوس کا اظہار کیا، یا اللہ تعالیٰ سے واپس راز و نیاز یا اللہ کے حضور گڑ گڑانا پھر شروع کر دیا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں، اور ان کی آنکھوں کی آنکھیں جو بالکل سفید ہو گئی، ان میں سفیدی اتر آئی. اس قدر وہ روئے اور گڑ گڑائے اللہ کے حضور کہ ان کی آنکھیں سفید ہوگی، جس کو جیسا کہ موتیا جب اترتا ہے آنکھوں میں تو وہ پورے آنکھیں جو اس کا سامنے جو کالا حصہ ہے وہ بھی سفید ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے سفید ہو گئی ان کی آنکھیں. من الحزن، غم سے، فہوا قزیم، اور بس وہ بہت غم سے بھرا ہوا تھا. ان کا دل جو ہے وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اس قدر بھرپور تھا کہ اس غم کی وجہ سے رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی اور ان کی بینائی جو ہے وہ بھی جاتی رہی. قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انہوں نے یعنی حضرت یعقوب کے جو بڑے بیٹے تھے 10، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتع تذکرو، تو ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا، یوسف کو،
حتی تکون یہاں تک کہ ہو جائے ہر ازن گھل کر مرنے کے قریب، او تکون یا تو ہو جائے من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بڑے 10 بیٹے جو ہیں انہوں نے پھر کہا، جب یہ انہوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ اب تو یوسف علیہ السلام کے غم میں دوبارہ ابا جان چلے گئے ہیں اور بنیامین کا غم بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے، اور اب تو اور بھی زیادہ آہذاری یا زاروں کی طار اللہ کے ہاں رو رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کی قسم، اپنے باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو اسی طرح سے یاد کرتے ہوئے ہلکان کرتے رہو گے۔ گھل کر مرنے کا مطلب کہ کوئی ایسا مطلب ایسا مرض یا ایسی کمزوری اپنے آپ کے اوپر لاگو کر لو گے جو موت کی طرف گھسیٹ کر لے کے جانے والی ہو، یا مطلب اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ یوسف کے غم میں۔ یہ بھی انہوں نے واپس دیکھیں کہ اپنی جو ان کی ضد اور ہٹ درمی اور جو ان کا تکبر تھا، اسی کا اظہار انہوں نے کہا کہ ابا جان جو ہے وہ یوسف کو ابھی تک نہیں بھول رہے، ابھی تک وہ ان کے لیے آہذاری کر رہے ہیں، ابھی تک وہ ان کے دل سے نہیں نکال سکے۔ تو انہوں نے مطلب ایک طرح کا یہ ایک بیزاری کا اظہار ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ابا جان سے پھر مطلب کلام کیا کہ آپ تو یوسف کو ذکر کرتے کرتے، یاد کرتے کرتے اپنے آپ کو ایسی بیماری لگا بیٹھیں گے جو موت کی طرف لے کر جانے والی ہے، یا اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے یوسف کی یاد میں اور یوسف کے ذکر میں۔ قال انما، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک، صرف اشکو بسی، میں تو شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کی طرف۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوں۔ جو بھی میں شکایت کر رہا ہوں اپنی بے قراری کا یا اپنے غم کا، جو بھی میں اظہار کر رہا ہوں، وہ تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے میں گڑ گڑا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہیں تو میں اب لان تان نہیں کر رہا، تم نے تو جو کر دیا وہ کر دیا، اب تو میں اللہ کے حضور اپنی درخواست جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو گڑ گڑا کر اپنے غم کو اور اپنی بے قراری کو پیش کرتا ہوں، اپنے غرم کو اللہ، اللہ کی طرف، وَعَالَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اشارے پہلے سے دے رکھے ہیں جن کی بنا پر مجھے کچھ علم ہے، اور اس علم کے مطابق مجھے یقین ہے، تو وہ چیزیں تم نہیں جانتے۔ اور وہ کیا تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا رکھا تھا؟ اس میں سب سے پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اشارے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم جو تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن خواب جو انہوں نے سنایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جس میں 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو اندازہ اسی وقت ہو چکا تھا کہ وہ ایک نبوت کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں۔ تو یقیناً ان کو یہ پتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس طرح کا ان کے بھائیوں نے معاملہ کیا، اور وہ ایک جھوٹ تھا جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس وقت سے ان کو یہ تو یقین تھا کہ یوسف جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، لیکن وہ کس حال میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کسی آسانی میں ہے، کس جگہ پر ہے، اس کا کچھ اندازہ نہیں ان کو، جس کی وجہ سے وہ ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب جو مومن بندے ہیں، جو اللہ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ مصیبتیں یا آزمائشیں جو ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے لیے تو آزمائشیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری رہی ہیں۔ یقیناً ان کے اوپر کافی سخت وقت بھی آئے ہیں، کچھ آسانی کے وقت بھی، لیکن ان کے اوپر بہت بڑی بڑی آزمائشیں بھی رہی ہیں۔ اب کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی مطلب اسی کیٹیگری میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ تھا، تو وہ اس چیز کا بہت غم کھاتے تھے کہ یقیناً وہ بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے، لیکن وہ کس حال میں ہے، کہاں پر ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی آسانی میں ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کو سوچ سوچ کر وہ اور بھی زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ اور یہ بھی ایک فطرتی یا قدرتی امر ہے کہ اگر کسی کا بیٹا یا کوئی اولاد خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جائے، مر جائے،
تو پھر اس کو کفن دفن کر کے ہاتھوں کے سے اپنی قبر میں اتار کے، یا آنکھوں کے سامنے اس کو قبر میں اترتا دیکھ کر، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر، یا جس طرح بھی کر کے وہ ایک یقین آ جاتا ہے، 2-4 دن میں، ہفتے 10 دن، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال میں کچھ نہ کچھ صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کھو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی بچہ یا بچی اگر کوئی کھو جائے، تو پھر تو کئی سال تک، کئی دہائیوں تک اس کی یاد ستاتی رہتی ہے کہ وہ پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، کہاں پر ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو آج بھی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جن کے پیارے یا جن کی اولادیں جو ہیں وہ کھو گئی ہیں، مطلب گم ہو گئی یا غائب ہو گئی، یا کچھ بھی وجہ سے وہ ان کے سامنے نہیں ہے، تو ان کے غم جو ہے وہ کئی دہائیوں تک ان کے ساتھ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب وہ کس حال میں ہوگا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس نظریے کے تحت دیکھیں تو یقیناً ایک فطری عمل تھا، اور خاص کر جب کہ ایسا بیٹا جو سب سے زیادہ قابل اور سب سے زیادہ مطلب با کردار، جس کو ایک بہت ہی اعلیٰ مطلب عہدہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا ملنے والا ہے، اس کے بارے میں جب ایسا معاملہ ہوا تو یقیناً ان کی کیفیت جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اور وہی کیفیت جو ہے یہاں پر قرآن مجید میں ہلکا سا اس کا تذکرہ بھی کیا کہ کس طرح سے انہوں نے آہذاری کر کے اللہ سے مطلب اللہ سے اپنی پریشانی اور اپنے غم کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں بھی چلے گئیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے بھی ان کی طرف پیسے مطلب ان کو کہا کہ آپ تو اب ہلاک ہی کر دیں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی دردناک واقعہ یا دردناک وقت تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، جس کی انہوں نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اظہار کیا۔ پھر اب یہ گڑ گڑا ہوا، پھر یہ معاملہ جو ہے ہو گیا، پھر اب تھوڑا سا وقت بھی گزر گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کو صبر بھی نہیں آیا، تو پھر دوبارہ سے اب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے تیاری کی انہوں نے اپنے بیٹوں کو واپس بھیجنے کے لیے مصر کی طرف، اناج اور غلہ لینے کے لیے، اور اپنے بھائی کو واپس لینے کے لیے، یا یہودا جو بڑا بھائی تھا اس کو بھی واپس لانے کے لیے۔ تو پھر اب وہ وقت آ گیا جب اگلی دفعہ پھر مصر جانے کی تیاری ان بیٹوں کی ہے، تو انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، اذهبوا، تم سب جاؤ، فتحسسوا، پھر پس تم سب سراغ لگاؤ، من یوسف کا، تم سب اب جاؤ، جب آپ جاؤ گے تو بنجامین اور یہودا کے ساتھ ساتھ یوسف کا بھی سراغ لگاؤ، یوسف کے بارے میں بھی پتہ چل کرو کہ ہو سکتا ہے یوسف بھی کہیں وہاں پر ہو، یا کہیں پر وہ بھی مل جائے، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کا غم تو پھر سے تازہ ہو چکا ان کو۔ وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کا، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، وَلَا تَيْأَسُوا، اور مت تم سب مایوس ہونا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہو، بے شک یہ حقیقت ہے کہ لا ییأسو، نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرین، مگر کافر لوگ۔ تم سب جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ تمہیں اپنی تلاش جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، اور اس سلسلے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو ترجیح نہیں دیتے، وہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ فلما داخلوا، پھر سب وہ جب داخل ہوئے، علیہ، اس پر، جب پھر وہ داخل ہوئے علیہ، اس پر، یعنی پھر وہ جب مصر میں داخل ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ جب حاضر ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے عزیز، یا اے وزیر خزانہ، انہوں نے پھر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے عزیز، مسنا، پہنچی ہے ہمیں، واہلنا ضر، اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، اے عزیز، اے مطلب عہدے دار یا اے حاکم، ہمیں اور گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ہمیں اور گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، متفرق تکلیفیں ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی تکلیف تو بنجامین جہاں پر رک گیا، اس کی ایک بہت بڑی تکلیف، اس کے علاوہ
اب حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے اور تنگ ہیں، مطلب ابا جان جو ہے وہ اور زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، اور وہ رو 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 کر انہوں نے ہلکان کر دیا، اور اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بھی گوا بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ اگلی آیت کے اگلے حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کچھ غربت بھی تھوڑی سی زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے پونجی بھی نہیں لا سکے۔ بہرحال انہوں نے عزیز سے یا حضرت یوسف علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ وجئنا، اور ہم لے کر آتے ہیں ببضاعۃ مزجاۃ، پونجی حقیر سی، اور اس دفعہ تو ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ حقیر سی پونجی یعنی تھوڑی سی قیمت لے کر آئے ہیں اناج کے لیے۔ اناج کے لیے قیمت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں میسر ہو چکی، تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو اب پس پورا دے دیں ہمارے لیے ماپ، یعنی غلہ ہمارے لیے ہماری ضرورت کے مطابق، پونجی ہمارے پاس یا قیمت جو ہے وہ تو ہم کم لا سکیں، لیکن ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اناج جو ہے وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں پورا تول کر دے دیں۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور کچھ صدقہ بھی کر دیں، ہم کچھ اضافی صدقہ بھی ہمارے اوپر کر دیں، کچھ اضافی عنایات بھی ہمارے اوپر کر دیں۔ اضافی عنایات غلے کے علاوہ بھائی کو بھی اپنے واپس لے جانے کے لیے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اضافی طور پر ہمیں غلے کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ واپس کر دے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، جو زیادہ صدقہ کرتا ہے، جو زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اچھی اور بڑی جزا بھی دیتا ہے۔ قال حل علمتم، کہا یوسف نے، اب جب یوسف علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، ان کی زاہوزاری دیکھی، واپس ان کی فیملی یا قبیلے کے حالات دیکھے، اور واپس انہوں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یعنی ان کے ابا جان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ان کو رو رو کر انہوں نے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا، تو اب جب یہ سچویشن دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو وہ بھی خود پر قابو نہ پا سکے، پھر انہوں نے کہا، قال یوسف، کہا یوسف علیہ السلام نے، حل علمتم ما فعلتم، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے کیا ہے بیوسف، یوسف کے ساتھ، وہ اخیہ، اس کے بھائی کے ساتھ، اس کو انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے یا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ اب انہوں نے یاد کرایا کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اور بعد میں اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا، وہ سارا یاد کرو ذرا کہ کیا تم معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا تھا جب کہ تم سب نادان تھے۔ اب یہاں پر جب یوسف علیہ السلام کو زور زبردستی سے اندھے کنویں میں پھینک رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی تھی ان کے دل کو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم ان کے اس ظلم کو ان کے اوپر جتلاؤ گے۔ تو اب یہ وہ وقت آ گیا جب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اہل حیثیت ہو گئے، وہ اہل اقتدار ہو گئے، وہ مطلب ان کے اوپر حاوی ہیں، ان کے اوپر اب حکومت کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ وقت آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جتلا دیا یا ان کو یاد کرا دیا کہ یاد کرو ذرا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، کس طرح سے تم نے یوسف کو زدو کوب کر کے یا زبردستی سے ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا، اور اپنے اس کے ذریعے پھر اپنے بھائی کے اوپر بھی ظلم کیا، یعنی بھائی سے بھی دور کر دیا یوسف کو، اور بھائی کو ساتھ بھی کچھ معاملات کیے رہیں گے واللہ عالم۔ یا بعد میں جب بھائی جو ہے بنجامین، یہ چوری کا معاملہ جب ہوا، جو پیالے کو جو ایک تدبیر کے ذریعے ان کے سامان میں رکھ دیا، تو ان کے سامان سے جب پیالہ نکلا تو سیدھا انہوں نے الزام کر دیا اس کے اوپر، بھائی کے اوپر بھی اور یوسف کے اوپر بھی، کہ اس نے چوری کی ہے، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو بہرحال اس طرح سے مختلف طریقوں سے تم نے یوسف کو اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے، یا کیسے کیسے تم نے مطلب معاملے کیے۔ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے، جب تک تم نادان تھے۔ جاہلون جہاں پر جاہلون ہے، جاہلون کا مطلب جب کہ تم سب جاہل تھے، اور جاہل کی ڈیفینیشن اس کو سمجھنے کی ہم نے ایک دو دفعہ کوشش کی ہے کہ جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا، یا اس کو پس پش ڈال کر اپنی من مرضی کرتے رہنا،
اس میں بھی جہالت آتی ہے، جو یہ بھی جاہل کی ایک ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ تم سب کو تو پتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، حقیقت کا تمہیں پتا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ان بھائیوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یقیناً تو ہی واقعی یوسف ہے۔ جب انہوں نے یہ کچھ کہا اور پھر تھوڑا سا اپنا اشارہ بھی دیا اپنی طرف کہ میں یوسف ہوں، یا اپنا انٹروڈکشن کرایا، یا کیسے مجھے مطلب یہ ایک اس کے درمیان ایک وقفہ ہو سکتا ہے یہاں پر ان دونوں کو آیتوں کے درمیان، کہ جب انہوں نے یوسف کے بارے میں کہا کہ کیسے تم نے یوسف کے ساتھ معاملات کیے، تو پھر ان کو تجسس بھی ہوا ہوگا کہ یوسف کے بارے میں یہ عزیز مصر جو ہے ان کو کیسے پتا چلا، یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے اور یہ معاملہ تو رفع دفع ہو جانا چاہیے تھا، اب یہ یوسف کا معاملہ واپس نکل آیا، پھر بات کھلی ہوگی اور انہوں نے اپنا بتایا ہوگا، اور بنیامین کو تو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ اس کے بھائی ہیں۔ بہرحال ان کو جب بتایا گیا یا پتا چلا کہ یہی یوسف، یہ عزیز جو ہے یہی در حقیقت یوسف علیہ السلام ہے، تو قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا واقعی تو ہی یوسف ہے علیہ السلام۔ قال انا یوسف، اس نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، قد من اللہ، یقیناً احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، انہو، بے شک یہ حقیقت ہے کہ من یتقی ویصبر، جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو ڈرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یتقی جو ڈرتا ہے یا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے جو بھی کوئی آزمائش یا سختی آتی ہے یا مشکل آتی ہے، اس میں جو صبر کرتا ہے، تو اس صبر اور اس اللہ کا تقوی کے نتیجے میں جو نیکی وہ کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، اس طرح سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کرا دیا اور ان کو پتہ بھی چل گیا۔ پھر ان کے اوپر جب یہ آشکار ہوا کہ یہی یوسف ہیں جو اس وقت عزیز ہیں مصر کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً واقعی فوقیت دے دی تجھے اللہ نے ہم پر، یقیناً واقعی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فوقیت دے دی، ہم پر برتری دے دی، ہم پر برائی دے دی، وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، اور بلا شبہ ہم یقیناً خطا کار تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنی غلطی کا، اپنی خطا کا بھی اقرار کر لیا کہ بلا شبہ ہم یقیناً غلطی پر تھے کہ ہم نے ایسا معاملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک فوقیت یا برتری جو ہے وہ دے دی ہمارے اوپر۔ قال لا تثریب، کہا یوسف نے کوئی ملامت نہیں تم پر، علیکم تم پر۔ یہ دیکھیں نبیوں کا ایک بہت بڑا ایک اعلیٰ ظرف جو ہے اس کا یہاں پر مظاہرہ ہوا کہ قال یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم، نہیں کوئی ملامت تم پر، الجوم، آج کے دن، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، آج میں تم سے کوئی گلہ نہیں کرتا، آج میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، یا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یا میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تمہارا جو کردار تھا وہ اب تمہارے ساتھ ہے، لیکن میری طرف سے یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہے، میں کوئی ملامت نہیں کرتا آج کے دن۔ یغفر اللہ لکم، معاف کرے اللہ تم کو۔ اب انہوں نے دعا کی اللہ تم کو معاف کرے، میں تو تمہیں معاف کرتا ہوں، اب اللہ سے معافی جو ہے وہ اس کو تمہیں طلب کرنا ہے، کس طرح سے تم توبہ کرتے ہو، کس طرح سے اللہ کے حضور اپنی مغفرت پیش کرتے ہو، اور کس طرح سے اس کا قائم رہتے ہو، یہ تو پھر اب اللہ کے معاملے ہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے تم کو، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ اللہ جو ہے وہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ تم بہت رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور اللہ سے معافی جو ہے اس کی بھی دعا کی، اور یقیناً
ایک انسان کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں، خاص کر حقوق العباد کے معاملے میں. یہ ہم نے حدیث کے چیپٹر میں پڑھا بھی ہوا ہے، جو سب سے پہلا توبہ کا چیپٹر تھا، کہ حقوق العباد کے معاملے میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو توبہ کرنا، اللہ کے حضور معافی مانگنا، استغفار کرنا، اور دوسرا اس بندے کے ساتھ بھی مطلب جو بھی ہے اس سے بھی معافی مانگنا اور اپنا سزا کو قبول کرنا، یا بندے سے معافی جو ہے اس کا اقرار کرا لینا. لیکن اللہ تعالیٰ کی معافی جو ہے وہ بندے کی معافی سے مشروط ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد کے وطیرے کو دیکھتا ہے، کس حد تک وہ اپنی توبہ کے اوپر قائم ہے، کس حد تک وہ اپنے آپ کو اس ظلم یا اس زیادتی یا جو بھی گناہ جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، کس حد تک وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. یہ پھر اس کے بعد اس کی آزمائش ہوتی ہے اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے. اگر وہ واپس اس کی طرف لڑک جائے، واپس وہ غلطی کرے، تو اس کا مطلب ہے اس نے توبہ نہیں کی، یا اس کی توبہ سنی ہی نہیں گئی، توبہ قبول ہی نہیں کی، یا اس نے اپنی توبہ کو، اپنی معافی کو ضائع کر دیا. تو اس طرح سے پھر اللہ کے معاملے جو ہے وہ تو اللہ ہی دیکھتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ سے بھی دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیضی، اب ان کے درمیان جب یہ معاملہ ہو گیا اور صلح صفائی بھی ہوگی اور سارا وہاں پر سچویشن ساری کلیئر ہو گئی، تو اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجنے کا قصد کیا. تو کہا اذهبوا بقمیضی ھذا، تم سب لے جاؤ میری اس قمیض کو، فَأَلْقُوهُ، پس تم ڈال دو اسے علی وجہ ابی، اب میرے باپ کے چہرے پر. یہ قمیض، میری قمیض کو لے جاؤ تم اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو. یاتی بصیرن، وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے. اس قمیض کو لے جاؤ، میری اس قمیض کو لے جاؤ اور اسے تم میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، تو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، یعنی ان کی آنکھ جو ہے وہ واپس آ جائے گی. یہ قمیض کون سی تھی، اس کے بارے میں کچھ جو ویڈیو کلپس وغیرہ یا موویز یا اس طرح کی سٹوریز فلمائی گئی ہیں، انہوں نے مختلف طرح کی آراء یا مختلف طرح کے مطلب نظریات جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں نے جتنی تفاسیر پڑھی ہیں کل 2-3، اس میں اس قمیض کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی رائے قائم نہیں کی کہ یہ کوئی انبیاء سے چلی ہوئی قمیض تھی، یا کوئی بہت متبرک قمیض تھی، یا اس کی کوئی خاص تھی، کوئی خاص کہانی جڑی ہوئی تھی پہلے سے، وہ نہیں تھی. یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی، اور یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو وہ بھی ان کے باپ تھے اور نبی تھے، اور یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ یا ایک خاص برکت تھی اس قمیض میں. ایک خاص مطلب موقع کے لیے یہ ایک خاص برکت یا ایک معجزہ تھا. اس کے علاوہ یہ اس قمیض کی مجھے کوئی مطلب تفاسیر میں کوئی اس سے زیادہ تفصیل نہیں ملی. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے مائنڈ کو اتنا ہی مرکوز رکھیں کہ یہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام نے دی کہ جا کر اپنے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو گے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ واپس بینائی واپس آ جائے گی. بہرحال قمیض واللہ عالم بالصواب، تم لے جاؤ، تم سب لے جاؤ میری اس قمیض کو اور ڈال دینا میرے باپ کے چہرے پر، وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے، ان کی بصیرت واپس آ جائے گی. وہ اتونی، اور تم سب لے آؤ میرے پاس بھی اہلکم، اپنے اہل و عیال کو، اجمعین، تمام کے تمام. پھر تم سب اپنے سارے اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، یعنی واپس جاؤ اپنے ابا جان کو یہ قمیض اس طرح سے ان کے چہرے پر ڈالو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد تیاری شیاری کرو اور سارے کا سارا قبیلہ جو ہے وہ یہاں پر مصر میں میرے پاس آ جائے. پھر ان کو دعوت دی مصر میں آنے کی، اور اس کے بعد پھر آگے جب جیسے جیسے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اگلے معاملات. بہرحال یہاں پر جو سورت کے یہ سورہ مبارکہ کے شروع میں انٹروڈکشن میں جو اس کے شان نزول تھی یا اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا، اس میں جو کچھ سوال پوچھے تھے اہل مکہ نے، یا کہہ لیں کہ اہل کتاب تھے یہودی اور عیسائی، انہوں نے انڈائریکٹلی اہل مکہ کے تھرو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ذرا یہ واقعہ سنائیں. اور دوسرا جو اہم سوال تھا ان کا کہ بنی اسرائیل جو ہیں
وہ تو فلسطین کی زمین مصر زمین میں تھے، وہ اتنی دور مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ اپنے نبی سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دیں کہ ان کا کیا جواب ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جو ہے پوری بیان کی، بلکہ سورہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں دے دی کہ یہ جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتا ہی نہیں تھا تم کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے نہیں پتا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے بتایا۔ اور اس طرح سے وہ سوال جو ان کے ذہنوں میں کھٹک رہا تھا، یا جو سوال انہوں نے کیا تھا بنیادی طور پر کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ مصر میں کیسے پہنچے، تو اس کا جواب جو ہے وہاں یہاں سے ملنے شروع ہو گیا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے۔ واللہ عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی دو مضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے سب کے ظاہری اور باطنی مسائل اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہماری مشکلات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہماری مشکلات میں ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے کاروبار کے مسائل، ہمارے اولاد کے مسائل، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے۔ کل یہاں پر ہمارے ایک بہت ہی معزز پاکستانی قطر میں ریاض احمد بقالی صاحب، ان کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، اور غالباً چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خاص مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ان کے خاندان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس بیٹے کو بھی یقیناً وہ ایک چھوٹی عمر میں ارجا تھا اور یقیناً جنت کا مستحق ہے، جو اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے والدین کے اوپر بھی خاص رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اولاد کو صحت اور تندرستی سے بڑی زندگی عطا فرمائے۔ جو اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص کر اچھی صحت اور ان کو اچھی صحت بری زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے ہمارے والدین بھائی بزرگ گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔